من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عفت مآب، عزت مآب اسلامی روحانی ماں بہنوں، قرآن مجید کی سورۃ التحریم سے آیت نمبر 8 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان توبہ کرو اور توبۃ نصوحا کرو. اور اس کے عکس میں اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا ڈالے گا اور وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اس دن داخل کرے گا کہ جس دن اللہ رب العالمین نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کے آئے. ان کے آگے نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا. وہ یہ بات کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے لیے ہمارا نور پورا فرما دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ابتدا میں جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے، جس کے بعد اللہ رب العالمین یہ اعزاز اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے، وہ ہے توبہ. اور توبہ ایسی جو نصوحا ہو. توبہ کہتے ہیں پلٹو، پلٹنا، پلٹ کے آنا. یعنی اہل ایمان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. آسانی ہو، فراوانی ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، نیکیاں کر رہا ہو تب بھی، گناہوں میں زندگی گزری ہے تب بھی پلٹنا ہے تو اپنے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، بھولتی ہے، خطا کرتی ہے، گناہ کرتی ہے. وخیر خطائین التوابین. ان انسانوں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، سب سے بہترین جو اللہ کو لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تائید فرمائی ہے وہ ہے التوابین.
کہ جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں، ہر بار پلٹتے ہیں، اور جب بھی پلٹتے ہیں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات گرامی، اس کی ذات جل جلالہ، اس نے اپنا تعارف ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، انہ هو الغفور الودود۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ البروج ہے 30ویں پارے میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا چھڑا نہیں سکتا۔ جب وہ پکڑنے پہ آ جائے، جب اس کی پکڑ آتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے کسی کو چھڑا نہیں سکتی۔ اور وہ اللہ رب العالمین، وہی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، اور دوبارہ بھی تمام کائنات جب وہ ان کو زندگی عطا کرے گا سبھی نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہ دو آیات پڑھ کے انسان کا دل، مسلمان کا دل خصوصی طور پہ بے چین، بے قرار اور پریشان ہوتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے جانے انجانے میں اپنے اللہ کو بڑا ناراض کیا ہے، میں تو خطاؤں کا پتلا ہوں، قدم قدم پہ میں اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہوں، کبھی اس کے حقوق کے معاملے میں، کبھی اس کی مخلوق کے حقوق کے معاملے میں۔ اب میں تو پکڑا جاؤں گا، جب وہ مجھے پکڑ لے گا تو پھر اس سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ هو الغفور الودود، جو اللہ پکڑنے والا ہے، جس کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے، جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ ذات بخشنے والی ذات ہے، یہ اس کا محدود ترجمہ کیا جاتا ہے، بخشنے والا۔ غفور کہتے ہیں جس کی بخشش بہت وسیع ہے، کس قدر وسیع ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ بے شک میں، یقیناً لام تاکید کا جب کسی اسم کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس میں قسم کا معنی ہوتا ہے، تاکید کا معنی ہوتا ہے، یقین کا معنی ہوتا ہے، تحقیق کا معنی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی یہ بات ہے۔ ساری کائنات، دنیا کا نظام جو نظر آ رہا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو بات یہاں پہ فرمائی وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ بات یہ ہے لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں۔ غفار اور غفور دونوں کا ترجمہ ہم عام طور پہ بخشنے والا کرتے ہیں۔ غفور کے ترجمے میں وسعت آتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ غفور کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر سورہ الزمر کی آیت کو پڑھ لیتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ کیا محبوب آپ اپنی نطق صادق سے ارشاد فرمائیے، اپنی زبان نبوت سے میرے بندوں کو یہ یقین دلائیے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں، قربان جائیے رحمان کی مہربانی پہ، رحیم کی رحیمی پہ، کریم کی کرامت پہ۔ اس نے یہ نہیں کہا صرف ایمان والے میرے بندے ہیں، یہ نہیں کہا جو اس چھت تلے آئے ہیں وہ میرے بندے ہیں، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا۔ تمہارا مذہب کوئی، تمہارا رنگ، نسل
ذات، قبیلہ، ملک، شہر، کہیں سے بھی تم ہو، اللہ رب العالمین فرماتے تم میرے بندے ہو. یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے زیادتی کر لی، جو حد سے گزر گئے. حد سے کس سے گزر گئے؟ الا انفسہم، خودی پر چڑھائی کرتے رہے، خودی سے گزرتے رہے. اور یاد رکھیے جب ہم جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، ہم اپنی ہی ذات کو بگاڑتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب بگاڑ چکے ہو، اب سنوارنا چاہتے ہو، اب بنانا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں حل بتا دوں. الا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جب تک زندگی ہے تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. جب تک تمہاری زندگی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تم کبھی جان بوجھ کے گناہ کرتے ہو، کبھی نادانستہ طور پہ، لاشعوری طور پہ تم گناہ کر جاتے ہو، بعد میں پتا چلتا ہے یہ جرم ہوا، یہ گناہ ہوا، فوری پلٹ آؤ. میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. انہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الودود، وہ انہ هو الغفور الودود، وہ بخشنے والا، ایسا بخشنے والا. ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کے بعد کوئی موقع آتا ہے تو ہم بتاتے ضرور ہیں کہ ہم نے تمہیں فلاں موقع پہ معاف کیا تھا. قربان جائیے اس کی صفت غفاریت پہ. وہ غفور الرحیم، فرمایا میں بخشوں گا پھر تم پر شفقت کروں گا. شفقت کیا ہے؟ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا. کس انداز سے چھپاؤں گا؟ سورہ غافر ہے قرآن مجید میں، اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا. غافر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینے والا، چھپا دینے والا. وہ ایسا غافر، ایسا چھپا دینے والا، ایسا گناہوں کو ڈھانپ دینے والا. کبھی انسان اپنے تصورات کو حاضر کر کے اس ایک نقطے پر توجہ کرے کہ میں نے اس کی زمین پر کون سا جرم ہے جو نہ کیا ہو. کبھی دانستہ طور پہ، کبھی نادانستہ طور پہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، فوری طور پہ اس کی پکڑ آ گئی ہو، وہ مجھے پھر بھی چھوڑ رہا ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے چھوڑ رہا ہے شاید کہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو، میرا قرآن پڑھے، کہیں سے نصیحت سنے، اس کے کانوں پہ اثر کر جائے، اس کے دل اور دماغ تک پہنچ جائے، میری طرف پلٹ آئے، پھر پریشان نہ ہو. میں کہتا ہوں میں تجھے معاف کر دوں گا، معاف بھی ایسا کروں گا کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی صفت وہ غفور الرحیم، یہ تو تھے غفور الرحیم. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں غفار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں. اور غفور کیسا غفور؟ غافر الذنب قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا. شدید العقاب. اس ایک آیت میں اللہ نے اپنی ذات گرامی کی حوالے سے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں سورۃ غافر میں. غافر الذنب، گناہوں کو ڈھانپنے والا. اب سوچیں رات کی تنہائیوں میں ہم جرم کرتے ہیں، سگے باپ کو بھی علم نہیں، حتیٰ کہ بیوی کو بھی علم نہیں، بچوں کو بھی علم نہیں، ہمارا جو سب سے بڑا رازدان ہمارا کوئی دوست ہوتا اسے بھی علم نہیں. لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. بعض اوقات انسان اس قدر گھٹیا غلیظ قدم اٹھاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اسے اس حالت میں دیکھ لے، اس کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ نہ ملے، جلا وطن ہو جائے، علاقہ چھوڑ دے،
وہ اللہ رب العالمین اسے دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. زمین اللہ کی، جان اللہ کی، سانسیں اللہ کی. اللہ کے سامنے بندہ جرم کر رہا ہے، وہ پھر کہتا ہے غافر الذنب، میں تیرے گناہوں کو ڈھانپتا ہوں. کیوں ڈھانپتا ہوں؟ قابل التوب، اس لیے ڈھانپا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، تو پلٹ کے میری طرف آ جائے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تیرے نامہ اعمال سے مٹا دوں. شدید العقاب. اگر توبہ کا خیال نہ آیا، بغیر توبہ کیے دنیا سے مر گیا، کوچ کر گیا، یا مرتے دم توبہ کا خیال آیا، تو اللہ رب العالمین توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، توبہ اللہ رب العالمین کن کی قبول فرماتا ہے؟ وہ لوگ جو گناہ کو کر جاتے ہیں. للذین یعملون السوء بجہالۃ، نادان تھے، جاہل تھے، جرم کی حساسیت کا علم نہ تھا، جرم کے نتائج کا احساس نہ تھا، کبھی ان کے ذہن میں احساس آ گیا. للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی ان کے دماغ میں خیال آیا کہ میں تو بہت بڑا جرم کر چکا ہوں، میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، فوری طور پہ اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ قبول کرتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہی تو وہ ذات ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، جو خوب سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے. وَلَيْسَ فِي التَّوْبَةِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس شخص کی کوئی توبہ نہیں. الذین یعملون السیئات، جن کی زندگی گناہوں میں گزر گئی. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا. مرتے وقت انسان صرف ایک چیز کی خواہش کرے گا، اور وہ خواہش کیا ہے؟ اللہ مجھے مہلت چاہیے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، فاصدق، میں صدقہ کروں گا، میں تیری ہر بات کی تصدیق کروں گا، واکن من الصالحین، چاہتا یوں یہ ہوں کہ مجھے آپ اپنے صالح اور چنیدہ لوگوں میں شامل فرما دیں. اور پھر لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی. اس سے پہلے انسان اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا بنا لے جیسا باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے رشتے ناطے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رحمت کے ایک حدیث میں 100 حصے ہیں، ایک حدیث میں 70 حصے ہیں. اللہ رب العالمین نے صرف رحمت کا ایک حصہ اس کائنات کو دیا ہے. باپ کی محبت، ماں کی محبت، عزیزوں رشتہ داروں، ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں کی محبت، اولاد کی محبت، یہ سارے کی ساری محبت اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. وہ اتنی وسیع رحمت والا، اس نے اپنا تعارف بھی کروایا تو ان الفاظ میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ بے شک یقیناً میں ہی ہوں جو بخشتا ہوں. اور غفار اس کو کہتے ہیں جو بار بار بخشے. غفور کہتے ہیں کہ جس کی بخشش بہت وسیع ہے، کہ انسان ساری زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کے آ جائے، کسی لمحے اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ جاری ہو جائے، عرش والا اللہ اس ایک قطرے کے ساتھ اس کے سارے جرائم کو
اپنی رحمت کے پانی سے بہا ڈالے گا. اور وہ غفار ایسا ہے، یہ پلٹ پلٹ کے آتا ہے، ہر بار کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، وہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا. کیا فرمایا؟ لغفار لمن تاب، یقیناً وہ بخشنے والا ہے اس شخص کو جو توبہ کرنے والا ہے. آگے آمن، توبہ وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا. اور ایمان والا کون ہے؟ وعامل صالحا، جو صالح اعمال کرنے والا ہے. ایمان اس بات کا نام ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کی بنائی ہوئی اچھی بری تقدیر پر ایمان. جس کی یہ کیفیت ہوگی وعمل صالحا، پھر وہ صالح اعمال کرتا ہے، ثم اہتدی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی میرا وہ بندہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. اب دیکھیں کس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. آج نواں روزہ رکھ کے ہم اس کے حضور فقیرانہ حالت لیے ہوئے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ جبریل امین والی حدیث کہ جس روز آپ اپنے منبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رنجا فرمائے تو ارشاد فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے تو کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ آئے پھر فرمایا آمین. صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، محبوب ہم نے پہلے یہ کیفیت آپ کی نہیں دیکھی، آج کیا وجہ تھی کہ آج آپ اپنے منبر پر آ رہے ہیں اور آپ کی زبان سے آمین کے الفاظ ہیں؟ وہ کون سی دعا تھی جو آپ فرما رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج جب میں منبر پر آیا تو میرے پاس جبریل امین تشریف لے آئے. انہوں نے کہا اور میں سے ایک بات جو جبریل امین نے ارشاد فرمائی، اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جس شخص کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے گزر جائے اور رمضان گزار کے وہ اللہ سے اپنے گناہ نہ معاف کروا لے. رمضان کی آمد کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی کیوں حاصل کرنا ہے کہ اللہ ہمیں کیا کرے؟ معاف کر دے، بخش دے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما لے اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے کہ جن کے بارے میں فرمایا یہ میرے روزے دار بندے وہ ہیں، روزے میرے لیے رکھے ہیں، اجر میں عطا کروں گا. یا دوسری طرح اگر دیکھیں تو ان کا اجر میں خود ہی بن جاؤں گا، یہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے بندے ہیں. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا دریا موجزن ہے. اگر گناہوں کی معافی کروانے کے لیے اس کی طرف پلٹنا ہے تو پھر رزق مانگنے کے لیے بھی اس کی طرف ہی پلٹنا ہے، اولاد حاصل کرنے کے لیے بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے. اس زندگی کی جو آسائشیں اس نے ہمارے مقدر کا حصہ بنائی ہے، ان کے حصول کے لیے اگر تگ و دو کرنی ہے تو پھر بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے. اور جس شخص کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اور موت سے پہلے پہلے نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، کہاں ملک الموت موت کا جام لے کے ہمارے پاس آ جائے، اس وقت سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کیجئے، ہر لمحہ اللہ سے استغفار کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دن میں تقریباً 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہوں. ہم پتہ رحمت کسے سمجھتے ہیں؟ حرام حلال اس کی تمیز کیے بغیر بڑا سا مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد کسی نے پوچھا بتائیے کیسی گزر رہی ہے؟ جی اللہ کی بڑی رحمت ہے. تھوڑے سے حالات ٹف کیا آئے، فوری سے بدل گئے، بتائیے حالات کیسے ہیں؟ ساڈے پلے ہی کھ نہیں رہا، ساڈے کول ہے ہی کھ نہیں، اسی تے کدی رزق ویکھے ہی نہیں. رزق آ جائے تو رحمتیں،
رزق نہ ہو تو ناشکری. اور یارو یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہماری یہ منزل ہے ہی نہیں. ایک مومن ہو، مسلمان ہو، اور ٹارگٹ اس کا چھوٹا ہو. ایمان والے کا، مسلمان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. مل کے ذرا آمین کہہ تو اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب تمہیں جنت چاہیے تو پھر آؤ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کرو. نصوحا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ سچی، خالص ہو کے توبہ کرو. خیر خواہی والی توبہ کرو. ایسی توبہ کرو جس میں شر نہ ہو. ایسی توبہ کرو جس میں فتنہ نہ ہو. ایسی توبہ کرو جس توبہ کے بعد تمہاری زندگی میں ایسی بہار آئے کہ جہاں سے تم گزر جاؤ، جہاں سے تم گزرو، کوئی تمہارا گزر بتا دے کہ کوئی اللہ کا بندہ گزرا ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. پھر قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا ڈالے گا. وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس دن کے وہ اللہ نہیں رسوا فرمائے گا نہ اپنے نبی کو نہ نبی کے ساتھیوں ایمان والوں کو. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، وبایمانہم، ان کے دائیں بھی نور ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے اللہ ہمارے لیے اپنا نور مکمل فرما دے. واغفر لنا، میدان محشر میں جب جنت کی طرف ہم جا رہے ہوں گے اور مجھے یقین ہے اللہ ہم سب کو اپنے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. کہہ دیں انشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین کو ہم کہیں گے واغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. کوئی کام تیری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. توبۃ نصوحا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.